آج کی اس ویڈیو میں ہم تربیت اولاد کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ آج 90% لوگ اس دور کے اندر 90% والدین اولاد کے رویے کی وجہ سے، جوان اولاد کے رویے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہماری مرضی کے مطابق چلتی نہیں، ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری فرما برداری نہیں کرتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہ ہونا، کہ جس وقت بچے کی شخصیت تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت والدین کو فرصت نہیں تھی، اس وقت والدین نے توجہ نہیں دی، اور جب حالات نے، زمانے نے اپنی مرضی کی عمارت بنا دی، اپنی مرضی کی عمارت تعمیر کر دی، تو اب والدین اولاد کے رویے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو تربیت اولاد کے متعلق آئیے میں جو قرآن مقدس کی آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو رب کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ جدھر بھی دیکھو اللہ کی نعمتیں ہیں، جدھر بھی دیکھو رب کے انعامات ہیں، تو ان رب کے انعامات میں سے ایک نعمت جو ہے یہ اولاد بھی ہے۔ رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے کہ جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد آنکھوں کا نور ہے، اولاد دل کا سرور ہے، اولاد رونق خانہ ہے، اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے، مگر یہ ساری صورتیں تب ہیں کہ جب اولاد کی تربیت ہو، جب اولاد صحیح معنوں میں چلے، اور اگر اولاد بگڑ جائے تو پھر اولاد، قرآن فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ ہو تو پھر اولاد بڑھاپے کی لاٹھی نہیں، پھر اولاد بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ ہو، اولاد بگڑ جائے تو پھر اولاد آنکھوں کا نور اور دل کا سرور نہیں، بلکہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ والدین کے لیے بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت یہ بہت بڑا عام فریضہ ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر عائد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اساتذہ کرام پر، پھر معاشرے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کے ذمہ کون کون سی ڈیوٹی ہے، آئیے اس حوالے سے دو چار باتیں میں عرض کروں گا۔ کہ سب سے پہلے قرآن و سنت میں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، کہ ہم میں سے ہر بندہ تو چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اولاد اچھی بنے، ہماری اولاد سیرت کے حوالے سے اچھی ہو، لیکن اس حوالے سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ نیک بیوی کا انتخاب ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کہ اولاد سے شادی جو ہے 4 وجوہات کی بنا پہ کی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کو دیکھ کر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کی صورت کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر۔ نمبر 2 اس کا مال و دولت دیکھ کر۔ نمبر 3 اس کا خاندان دیکھ کر، اور نمبر 4 اس کی دینداری دیکھ کر، اس کی سیرت دیکھ کر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے
عورت کا انتخاب، بیوی کا انتخاب جو ہے وہ دینداری دیکھ کر کرو، سیرت دیکھ کر کرو۔ کیوں؟ فرمایا حسن بھی فانی ہے، دولت بھی فانی ہے، اور جو پائیدار چیز ہے وہ دینداری، اور پائیدار چیز یہ دینداری جو ہے، اسی دینداری کی وجہ سے اولاد کی تربیت ٹھیک ہوگی۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے بہترین نیک دیندار عورت کا، نیک دیندار بیوی کا انتخاب ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر ہے ابو الاسود، ایک دفعہ وہ اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹو، میں نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے، تمہارے بچپن پیدائش کے وقت بھی میں نے تم پہ احسان کیا، جوانی میں بھی احسان کیا، پیدائش پر بھی احسان کیا، اور پیدائش سے پہلے بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ ابو جان، پیدائش کے احسان کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، بچپن کی، جوانی کے احسانات کی تو سمجھ آ گئی، لیکن پیدائش سے پہلے آپ نے احسان کیسے کر دیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹو، میں بہت بڑا شاعر تھا، اور اگر چاہتا تو حسین و جمیل عورت کا انتخاب کر سکتا تھا، مال و دولت والی عورت کا انتخاب کر سکتا تھا، لیکن میں نے جب ان عورت کا انتخاب کرنے کے لیے میں نے حسن و جمال نہیں دیکھا، میں نے دولت نہیں دیکھی، بلکہ میں نے آپ کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کیا۔ میں نے نیک اور دیندار عورت آپ کی ماں کے لیے، آپ کی ماں بننے کے لیے نیک عورت کا انتخاب کیا ہے، تو اس بنا پر یہ بھی میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ آپ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے تربیت اولاد کے حوالے سے وہ ہے کہ بہترین عورت، بہترین بیوی کا، نیک عورت کا انتخاب کیا جائے، دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے۔ اور دوسری بات تربیت اولاد کے حوالے سے جو قرآن و سنت کے اندر آتی ہے وہ ہے کہ دعا اولاد کے لیے، اولاد صالحہ کے لیے دعا مانگی جائے، نیک اولاد کے لیے دعا مانگی جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے بے نیاز مولا ہمیں اپنی جناب سے نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد کے لیے دعا مانگی جائے، وہ خواہ بیٹی ہو خواہ بیٹا ہو، وہ رب کی مرضی ہے، وہ بیٹی عطا کرے بیٹا عطا کرے، لیکن فرمایا کہ جو دعا مانگنی ہے والدین نے وہ نیک اولاد کی دعا مانگی جائے، نیک اولاد کے لیے دعا مانگی جائے۔ اور تیسری بات کہ اس کی اچھی تربیت کے لیے بھی رب سے دعا مانگی جائے، کیونکہ فرمایا، ایک بزرگوں کا مقولہ ہے کہ فرمایا کہ جو ادب ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور جو اصلاح ہے وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الاصلاح من اللہ، فرمایا کہ الصلاح من اللہ، جو اصلاح ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور ادب جو ہے وہ والدین کی طرف سے ہوتا ہے، والدین ادب سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین، تیسرا سٹیپ جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنا، اللہ تعالیٰ اولاد کو اچھا بنا، اولاد کے اچھے ہونے کے لیے، اولاد کی نیک بننے کے لیے تیسرا سٹیپ جو ہے وہ دعا بھی کی جائے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے، بڑی اہم بات ہے کہ اولاد کے سامنے ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اولاد نہ کرے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ فلموں ڈراموں سے دور رہے تو ہم اولاد کے سامنے فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ گانے باجوں سے دور رہے تو ہم ان کے سامنے گانے باجے نہ گائیں۔ تو ہر وہ کام کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر نہ یہ بات آئے، تو اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم وہ عمل جو ہے وہ عمل نہ کریں۔ اور اس کے بعد جب دنیا میں اولاد اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے تو سب سے پہلا تربیت اولاد کے متعلق جو آقا علیہ السلام کے احکامات ہیں، حضور کے فرامین ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے کان کے اندر آذان دی جائے، اس کے کان کے اندر آذان دی جائے۔